بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مناظرہ لودھرا کے بارے میں چند ضروری باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ فیس بک پر بہت مغالطہ آرائی اور غلط بیانی کی جا رہی ہے، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ 18 جنوری سے 2 فروری بروز منگل تک بار بار جناب ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو مناظرہ کا چیلنج علامہ چمن زمان دیتے رہے۔ ہم نے بھی ان کو ہر طرح کی ضمانت کی پیشکش کی، لیکن سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ایسا رعب طاری ہوا کہ موصوف کی زبان پر جو بہت للکارنے میں مشہور ہے پکے تالے لگ گئے۔ بار بار کھلوانے کی کوشش کی گئی مگر وہ مرزا قادیانی کی طرح اپنے بل سے نہ نکلے، جبکہ وہ قادیانی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند اور مظہر علوم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت مناظرہ دے کر قادیان میں چھپنے پر مجبور ہوا۔ ایسی ہی بے بسی ڈاکٹر جلالی صاحب کی دیکھی گئی کہ سکرین پر آنے کے خواہش مند لمبی تان کر سو گئے اور ایک بار بھی لودھرا آنے کا اعلان نہیں کیا۔ یہی ان کی پسپائی اور مناظرہ سے فرار کا واضح اعلان تھا۔ ہاں، چند جاہل اور امرائے بنو امیہ کی طرح اہل بیت پر تبرہ بازی کرنے کے لیے بھیجے گئے، جو سارا دن سادات کرام اور علماء حق کو سب کرتے رہے۔ ان کا علمی مبلغ تو یہ تھا کہ قادر پور چمنہ تحصیل کہروڑ پکا کے ایک لڑکے نے ان کی بولتی بند کر دی اور وہ ساری گفتگو ریکارڈ پر ہے۔ مخدوم کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غلام اس موقع پر دنیا بھر میں خوشی منا رہے ہیں اور سیدہ کے خلاف بولنے والوں کے لیے ذلت آشکار ہو گئی ہے اور خواری ہی ان کا مقدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی لخت جگر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بے خطا ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبوبہ بیٹی اور پیاری بیٹی پر خطا کی تبرہ کرنے والوں کی یہ ہزیمت اور ذلت دیکھنے کے قابل ہے، جو ہمارے چوک غوثیہ میں رات کو اندھیرے میں ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنے آنے کا اعلان کر رہے ہیں
کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے پکار رہے ہیں کہ تم کہاں ہو۔ میں اپنے مدرسہ میں سارا دن موجود رہا، جامعہ غوثیہ میریہ میں سارا دن موجود رہا، اور میں انتظار میں رہا۔ جلالی صاحب ہی ہمارے اس چیلنج کا اصل تھے۔ اگر وہ اپنی زبان سے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے تو میں اپنی پوری ذمہ داری اور ضمانت جو ان کو ویڈیو پیغام کے ذریعے دی تھی وہ دیتا، لیکن وہ تو پسپائی اختیار کر گئے، وہ تو شکست کھا گئے، وہ تو باہر نکلے ہی نہیں، وہ تو بولے ہی نہیں، انہوں نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا۔ اس لیے ان چھوکروں کو جواب دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ اسی طرح بنو امیہ کے اغلمہ کی طرح جو مرضی ہے زبان سے کہتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دھوکے میں مت آئیے۔ وہ دیکھا دے رہے ہیں کہ اہل سنت کا ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔